اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا 12واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی۔ 9 واضح نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ 9 معجزات اس طرح سے منقول ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ وہ 9 معجزات، ان میں پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا ید بیضاء کا معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، تیسرا زبان کی لکنت ختم ہو گئی، اور چوتھا کہ بنی اسرائیل دریا پار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پہ دریا کے کئی حصے کر دیے، پانی پہاڑوں کی طرح سے اوپر کو چڑھ گیا، دیواروں کی صورت اختیار کر گیا، درمیان میں راستے بن گئے، اور فرعون غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بالکل حفاظت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ دوسری جانب پہنچ گئے۔ پھر پانچواں معجزہ یہ تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا۔ یہ ٹڈی دل جو تھے یہ اتنے کثرت سے تھے کہ ان کے ہاں قحط سالی کی صورت بن گئی، وہ ساری ان کی فصلیں کھا گئے۔ اور چھٹا، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، اور ساتواں ان کے جسم میں بہت زیادہ غیر معمولی جوئیں پیدا ہو گئی۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر بھیجا، ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آ جاتے۔ اور نواں عذاب اور نواں معجزہ خون کا عذاب تھا کہ ہر کھانے پینے کے برتن میں خون آ جاتا تھا۔ تو یہ 9 معجزات مراد ہیں، لیکن فرعون ہر بار یہ کہتا کہ اس مرتبہ اس عذاب کو دور کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جب وہ عذاب ہٹایا جاتا تو پھر پہلی حالت پر آ جاتا، کفر پر ڈٹ جاتا، مصر ہو جاتا۔ تو ایک تفسیر تو ان 9 نشانیوں سے 9 معجزات مراد لیے گئے۔ دوسرا قول جو کہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں وہی تفسیر 9 آیات بینات کی تفسیر حدیث مبارکہ میں وہی آئی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے خاص احکام ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ ان نبی کے پاس چلتے ہیں، تو اس نے کہا ان کو نبی نہ کہو، اگر ان کو تم نبی کہو گے انہیں پتہ چل جائے گا تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی بڑے خوش ہوں گے، انہیں خوشی کا موقع کیوں دیتے ہو؟ پھر یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی تھیں وہ کیا تھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ تھیں، 9 احکام آپ نے گنوائے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، چوری نہ کرنا۔ نمبر 3، زنا نہ کرو۔
نمبر 4، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 5، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل و سزا کے لیے پیش نہ کرو۔ اور نمبر 6، جادو نہ کرو۔ نمبر 7، سود نہ کھاؤ۔ نمبر 8، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ۔ اور نمبر 9، میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ پھر آپ نے فرمایا اور اے یہود، خاص طور پہ تمہیں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ ہفتے کے دن میں جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینے لگے اور گواہی دینے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا چیز ہے کہ جو تمہیں میری اتباع سے روک رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں ہمیشہ نبی باقی رکھیے گا، نبی انہی کی ذریت میں رکھیے گا۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کر لیں تو یہود ہمیں قتل نہ کر دیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہ 9 آیات سے مراد ہے فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، فَقَالَ لَهُ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں جادو زدہ خیال کرتا ہوں، یعنی میرے پاس حکومت اور سلطنت ہے اور تم مجھے اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے اپنی مال، سلطنت، حکومت کو بہت بڑی چیز سمجھا، حالانکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی، سب سے بڑی چیز تو وہ تھی۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت ہی کے لیے اتاری ہیں، سمجھانے ہی کے لیے اتاری ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تجھے ہلاک ہونے والا گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے۔ فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو وہاں سے نہیں نکلنے دے رہا تھا، مصر سے نہیں جانے دیتا تھا، لیکن بعد میں اتنا زیادہ ڈرا کہ کہیں ان کی وجہ سے میری حکومت نہ چلی جائے، وہ اب ان کو نکالنے پہ آمادہ ہو گیا اور خود ان کو نکالنا چاہ رہا تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے نکال دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد، اس کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل سے ہم نے فرمایا اسکن الارض، زمین میں رہو، ٹھہرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آیت نمبر 105 میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، یعنی درمیان میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آئی، جس طرح ہم نے اتارا اسی طرح سے آپ پر اترا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غم نہ کیا کیجئے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے،
یہ لوگ راہ راست پہ کیوں نہیں آ رہے، آپ اس کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ کو تو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اور نیکوں کو خوشخبری سنانا اور بدوں کو ڈرانا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن جو کہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اس کو ہم نے خاص طور پر کچھ خصوصیات کے ساتھ نازل کیا۔ ایک خصوصیت یہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا ہے، اس کے اندر فصل رکھا ہے، ہر ایک مضمون الگ سے مفہوم رکھتا ہے، چند چند آیات کا الگ سے ایک مفہوم ہے اور مضمون ہے، اور وہ ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر انہیں پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو بھی ہم نے ٹھہر ٹھہر کر تدریجاً نازل کیا ہے۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بار ہی نازل کرنا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر تدریجاً نازل کرنا۔ تو قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ تمام کتابیں یک بار کی نازل ہوئیں، جبکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی تدریجاً نازل فرمایا۔ تو ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، اور اس میں لوگوں کا سمجھنا آسان ہے، لوگوں کو ہدایت کی سمجھ آنا یہ بہت آسان ہے۔ اب فرماتے ہیں قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اس پر ایمان نہ لانے کا وبال بھی پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اب ان لوگوں کا حال بھی ساتھ بیان فرماتے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، دیکھو اہل علم کا حال کیا ہے، اس کے ذریعے سے بندوں کو متوجہ فرما رہے، فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب یہ آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ تو ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اہل علم کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، ان پر رونے کی کیفیت غالب رہنی چاہیے۔ جو اہل علم اللہ کے سامنے روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، ان کا علم نافع نہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرماتے ہیں تو اس کی ظاہری اور باطنی کیفیت یکجا ہونے کی وجہ سے، ایک جیسی ہونے کی وجہ سے، اس میں رقت قلبی بہت زیادہ آ جاتا ہے، اس کا باطن بہت صاف ہوتا ہے، اور یہ آیات پھر اس پر بڑا اثر کرتی ہیں، اور جب بھی اس پر آیات تلاوت ہوتی ہیں یا وہ تلاوت کرتا ہے تو روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور سجدوں میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم بھی عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ علم نافع عطا فرمائے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف شامل ہو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا اللہ کا نام رحمان پکارو، رحمان کے نام سے اسے پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا، جو بھی نام تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز دعا میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ شاید دو خداؤں کو پکار ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتے، اور خود دو دو خداؤں کو پکار ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو۔ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور اللہ کو یہ نام بڑے پسند ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذوالجلال، یا حنان، یا منان۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور ناموں کے ساتھ پکار کر اس کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر، یا اللہ تجھے تیرے جمال کا واسطہ، تجھے تیرے فضل اور کرم کا واسطہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر، تجھے تیری قدرت کا، تیری حکومت اور سلطنت کا واسطہ، تیری کبریائی اور عظمت کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر سب سے پہلے پکارنا چاہیے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے واسطے کے ساتھ پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو تو تم پکار سکتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز میں قرات نہ تو بلند آواز میں کیجیے اور نہ ہی آہستہ آواز میں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کی راہ تلاش کیجیے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت کرتے، تو مشرکین اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور گستاخانہ باتیں کرتے، اور نہ صرف کہ آپ کی گستاخی کرتے، قرآن کی، جبرائیل امین کی، اور خود اللہ رب العزت کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بہت بلند آواز میں بھی نہ پڑھیے اور بہت ہی آہستہ آواز میں بھی نہ پڑھیے کہ آپ کے ساتھی آپ کی تلاوت سن ہی نہ سکیں، بلکہ درمیانی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیجیے، اور یہ درمیانی آواز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درمیانی انداز کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعے کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت میں ابو بکر صدیق کے پاس گئے، تو ابو بکر صدیق تلاوت بڑی آہستہ کر رہے تھے۔ پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جس کو سنانا ہے وہ تو میری پکار کو سنتا ہے، وہ تو میری قرات کو سنتا ہے، بس اسی کو سنانا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا بلند کرو، تھوڑا سا تلاوت کی میں آواز کو بلند کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں دیکھا کہ وہ بڑی بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم بلند آواز میں کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نیند کو دور کرنے کے لیے اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز کو تھوڑا سا پست کر لو، یعنی درمیانہ انداز جو ہے یہ پسندیدہ ترین انداز ہے تلاوت میں۔ قرات نہ تو بہت زیادہ بلند ہو نہ بالکل آہستہ ہو، درمیانہ انداز ہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی خاص آیت ہے، اسی پہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے، تکمیل ہو رہی ہے۔ بنو عبد المطلب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی ان کا کوئی بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے
اسے یہی آیت یاد کرواتے، اپنے چھوٹے بچوں کو یہی آیت یاد کرواتے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو اولاد بنایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت میں اپنا کسی کو شریک اور ساجھی بنایا، اور نہ ہی اس نے کمزوری کے باعث اپنا کوئی دوست رکھا ہے۔ اس دور میں مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے، اور جو مجوسی تھے اور صابی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے شریک ہیں، اور اگر یہ شریک اور مقرب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدر میں کمی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نہ تو اسے اولاد کی ضرورت، نہ اسے کسی کی شرکت کی ضرورت۔ تو دنیا میں انسان جب کسی مخلوق سے قوت حاصل کرتا ہے تو کبھی تو اپنے چھوٹے سے قوت حاصل کرتا ہے جیسے اولاد، کبھی اپنے برابر کے سے مدد حاصل کرتا ہے جیسے شریک، اور کبھی کمزور ہوتا ہے تو اپنے طاقتور دوست سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تینوں طرح کی مدد کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کو اپنے کسی چھوٹے سے بھی مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، برابر کے سے بھی یعنی شریک سے بھی اسے کوئی مدد حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری بھی نہیں کہ اسے کسی دوست سے مدد حاصل کرنی پڑے۔ وہ تنہا ہے اور وہ قدرت اور حکومت اور سلطنت والا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے، نہ تو فرشتے اس کی بیٹیاں، نہ کوئی نبی اس کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور حکومت اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں، یعنی کوئی برابر کا بھی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ذلت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی بہت زیادہ بڑائی بیان کیجیے۔ تو اس پہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔